بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری قسم ان حروف کے بیان میں ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ 5 ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ مثال ہے: لم کی مثال لم ینصر، اس نے مدد نہیں کی، اور لما کی مثال لما ینصر، اس نے ابھی تک مدد نہیں کی۔ لام امر کی مثال لینصر، چاہیے کہ وہ مدد کرے، اور لائے نہیں کی مثال لا تنصر، وہ مدد تم مدد مت کرو، اور ان شرطیہ کی مثال ان تنصر انصر، اگر تم مدد کرو گے میں مدد کروں گا۔ وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں 5 ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور ان شرطیہ۔ لم کی مثال لم ینصر، اس نے مدد نہیں کی۔ لما کی مثال لما ینصر، اس نے ابھی تک مدد نہیں کی۔ لام امر کی مثال لینصر، چاہیے کہ وہ مدد کرے، اور لائے نہیں کی مثال لا تنصر، تو مدد مت کر، اور ان شرطیہ کی مثال ان تنصر انصر، اگر تم مدد کرو گے میں مدد کروں گا۔ بنا کے ایک فائدہ بیان کیا کہ ان 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، اور پہلا جملہ شرط، دوسرا جملہ جزا کہلاتا ہے۔ جیسے ان تضرب اضرب، اگر تم مارو گے میں ماروں گا۔ یہاں پر یہ 2 جملے ہیں، ایک تضرب ہے اور دوسرا اضرب ہے۔ تضرب شرط ہے اور اضرب اس کی جزا ہو جائے گی۔ ان 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلا جملہ شرط اور دوسرا جملہ جزا کہلاتا ہے۔ جیسے ان تضرب اضرب، اگر تم مارو گے میں ماروں گا، تو ان تضرب پہلا جملہ ہے، اضرب دوسرا جملہ ہے۔ تضرب شرط اور اضرب اس کی جزا ہے۔ اور ان کے بارے میں بتایا یہ مستقبل کے لیے آتا ہے، ماضی پر داخل ہو تب بھی یہ مستقبل کا والا معنی دے گا۔ جیسے ان ضربتا ضربتو، اگر تم مارو گے میں ماروں گا، تو دیکھیں یہاں پر ان ماضی پر داخل ہے ضربتا، لیکن پھر بھی اس نے مستقبل والا معنی دیا کہ اگر تم مارو گے میں ماروں گا۔ اور باقی رہی جزم، ان کی وجہ سے جو آتی ہے تو وہ یہاں لفظوں میں ظاہر نہیں ہے بلکہ تقدیری طور پر ظاہر ہے، کیونکہ ماضی ہے، ماضی معرب نہیں ہے، اور اعراب یا جزم تو اس پر ظاہر ہوتا ہے جو معرب ہو۔ ان مستقبل کے لیے آتا ہے، ماضی پر داخل ہو تب بھی مستقبل کا معنی دیتا ہے۔ جیسے ان ضربتا ضربتو، اگر تم مارو گے میں ماروں گا۔ یہاں پر ان ماضی پر داخل ہوا لیکن مستقبل کا والا معنی دیا، اور ان کی وجہ سے جو جزم آتی ہے وہ یہاں پر ظاہر نہیں ہے، تقدیری ہے، کیونکہ یہ ماضی ہے اور ماضی معرب نہیں ہے، تو جزم اور اعراب تو وہاں ظاہر ہوتا ہے جہاں اعراب ہو، جہاں پر کوئی لفظ معرب ہو۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ 4 صورتوں میں جزا پر فا کا داخل ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 جزا جملہ شرطیہ ہو، نمبر 2 جزا امر ہو، نمبر 3 جزا نہیں ہو، اور نمبر 4 جزا دعا ہو۔ 4 صورتوں میں جزا پر فا کا داخل ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 جزا جملہ اسمیہ ہو، نمبر 2 جزا امر ہو، نمبر 3 جزا نہیں ہو، اور نمبر 4 جزا دعا ہو۔ جزا جملہ اسمیہ ہو، ان تأتینی فانت مکرم، اگر تم میرے پاس آؤ گے تو تم اکرام کیے جانے والے ہوگے۔ یہاں پر انت مکرم جزا ہے، جملہ اسمیہ ہے، اسی وجہ سے فا داخل کی۔ اور جزا امر ہو، ان رأیت زیدن فاکرم ہو، اگر تم زید کو دیکھو تو اس کا اکرام کرو۔ یہاں پر اکرم ہو جزا امر ہے، اسی وجہ سے اس پر فا داخل کیا۔ جزا نہیں ہو، ان اتاک عمر فلا تہن ہو، اگر امر تمہارے پاس آئے تو اس کی اہانت مت کرنا۔ لا تہن ہو جزا نہیں ہے، اسی وجہ سے اس پر فا کو داخل کیا۔ اور جزا دعا ہو، ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرن، اگر تم میرا اکرام کرو تو اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے۔ جزاک اللہ خیرن یہ جزا ہے اور دعا ہے، اسی وجہ سے اس پر فا کو داخل کیا۔ باب دوم در عمل افعال، افعال کے عمل کے بیان میں دوسرا باب ہے۔ بتایا کہ ہر فعل عمل کرتا ہے، کوئی فعل ایسا نہیں ہوتا جو عمل نہ کرے، اور عمل کرنے کے لحاظ سے فعل 2 قسم پر ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ معروف ہے۔ معروف فعل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ فاعل کو رفع دیتا ہے، خواہ وہ معروف فعل لازم ہو یا متعدی ہو۔ لازم ہو جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، اس میں قام فعل لازم ہے، اس نے زید فاعل کو رفع دیا۔ اور متعدی ہو ضرب عمر، عمر نے مارا، اس میں ضرب فعل متعدی ہے جس نے عمر فاعل کو رفع دے دیا۔
تو فاعل کو تو فعل معروف رفع دیتا ہے، باقی نصب کس کو دیتا ہے بتاتے ہیں کہ 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ پہلا اسم مفعول مطلق ہوتا ہے، یعنی جو مفعول اپنے پہلے والے فعل کا ہم معنی ہو، خواہ وہ فعل لازم ہو یا اس کا جو فعل ہے وہ متعدی ہو۔ فعل لازم ہو قام زید قیاما، کھڑا ہوا زید کھڑا ہونا، اس میں قامہ نے قیامن کو نصب دیا جو مفعول مطلق ہے، اور قامہ فعل لازم ہے۔ فعل متعدی ضرب زید ضربن، مارا زید نے مارا، اس مارنا، تو ضربن کو نصب دیا ضربہ نے، اور ضربہ فعل متعدی ہے۔ دوسرا اسم جس کو فعل نصب دیتا ہے وہ مفعول فی ہے، یعنی وہ اسم کے جس میں فعل واقع ہو، جیسے صمتو یوم الجمعۃ، میں نے روزہ رکھا جمعہ کے دن، یہاں پر صمتو نے یوم الجمعہ مفعول فی کو نصب دیا۔ جلستو فوقک، میں بیٹھا تمہارے اوپر، یہاں پر جلستو نے مفعول فی فوقہ کو نصب دے دیا۔ تیسرا اسم جس کو فعل نصب دیتا ہے وہ مفعول ماہو ہے، یعنی کہ جو واو بمانے ماں کے بعد واقع ہو فعل کی معمول کی مصاحب ہونے کی وجہ سے۔ جاء البرد والجبات، جاء البرد والجبات یعنی مال جبات، آئی سردی جبوں کے ساتھ، یہاں پر جاء فعل نے الجبات مفعول ماہو کو نصب دے دیا۔ چوتھا اسم جس کو فعل نصب دیتا ہے وہ مفعول لہو ہے، یعنی جس کے لیے یا جس کی وجہ سے پچھلا فعل واقع ہو، جیسے قمت اکراما لزید، میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے، یہاں پر قمت نے اکراما مفعول لہو کو نصب دے دیا۔ اور ضربتہ تأدیبا، اس میں ضربتہ میں نے اس کو مارا ادب سکھانے کے لیے، یہاں پر ضربتہ نے تأدیبا کو نصب دے دیا۔ پانچویں قسم جس کو فعل نصب دیتا ہے حال ہے۔ حال اس لفظ کو کہتے ہیں جو حیت بیان کرے فاعل کی یا مفعول بھی کی یا دونوں کی، جیسے جاء زید راکبا، آیا زید سوار ہو کر، یہاں پر راکبا حال کو نصب دیا جاء نے۔ چھٹا اسم جس کو فعل نصب دیتا ہے تمییز ہے، کہ جب فعل کی فاعل کی طرف جو نسبت ہے اس میں ابہام ہو تو اس وقت تمیز کو یہ فعل نصب دیتا ہے، جیسے طاب زید نفسا، اچھا ہوا زید نفس کے لحاظ سے، یہاں پر طابہ کی زید کی طرف جو نسبت ہو رہی ہے اس میں ابہام تھا، اس ابہام کو دور کر دیا نفسن نے، تو نفسن کو نصب دیا طابہ نے۔ یہ تو بات ہو گئی فعل لازم کی، اور جو فعل متعدی ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے۔ ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو، یہاں پر ضرب فعل متعدی ہے جس نے عمرن کو نصب دیا، اور مفعول بھی کو جو نصب دینے والی بات ہے وہ فعل لازم نہیں کرتا، صرف فعل متعدی کرتا ہے۔ اصل میں چند چیزوں کی تعریف کی ہے۔ سب سے پہلے فاعل کی تعریف کی۔ فاعل وہ اسم ہوتا ہے کہ جس سے پہلے فعل واقع ہو اور وہ فعل اس کی طرف مسند ہو اور وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو۔ فاعل وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فعل واقع ہو اور وہ فعل اس اسم کی طرف مسند ہو اور وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو، جیسے ضرب زید میں زید فاعل ہے، اس سے پہلے ضربہ فعل ہے اور ضربہ اس کی طرف مسند ہے اور وہ ضربہ اس کے ساتھ قائم ہے۔ مفعول مطلق کی تعریف۔ مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے کہ جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اس فعل کے ہم معنی ہو، جیسے اس کی مثال ضربت ضربن، اس میں ضربن مفعول مطلق ہے، قمت قیامن، اس میں قیامن مفعول مطلق ہے۔ ان سے پہلے جو فعل ضربت اور قمت واقع ہیں یہ ان کے ہم معنی ہے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ مفعول فی کی تعریف کی۔ مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے جس میں فعل مذکور واقع ہو، جس میں پہلے والا فعل واقع ہو۔ اس کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان وہ وقت ہوتا ہے جس میں فعل واقع ہو، اور ظرف زمان وہ جگہ ہوتی ہے جس میں فعل واقع ہو۔ ظرف زمان کی مثال صمت یوم الجمعۃ، اس میں یوم الجمعہ ظرف زمان ہے، وہ وقت ہے جس میں روزہ واقع ہوا۔ ظرف مکان کی مثال جلست عندک، اس میں عند ظرف مکان ہے، وہ جگہ ہے جس میں جلوس واقع ہوا۔ مفعول فی وہ اسم ہوتا ہے کہ جس میں پہلے والا فعل واقع ہو، اس کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان
وہ وقت ہے جس میں فعل واقع ہو، جیسے صمت یوم الجمعۃ، میں نے روزہ رکھا جمعہ کے دن، اس میں یوم الجمعہ صمتوں کا ظرف زمان ہے۔ ظرف مکان کی مثال جلست عندک، میں بیٹھا اس کے تمہارے پاس، اس میں عندہ ظرف مکان ہے جس میں جلست فعل واقع ہوا۔ مفعول ما ہو وہ اسم ہے کہ جو واو بمانے ما کے بعد واقع ہو۔ جاء البرد والجبات، یعنی جاء البرد مع الجبات، آئی سردی جبوں کے ساتھ، وہاں پر الجبات مفعول ما ہو ہے جو واو بمانے ما کے بعد واقع ہے۔ مفعول لہو کی تعریف، مفعول لہو وہ اسم ہے کہ جو کسی ایسی چیز پر دلالت کرے جو فعل کا سبب ہو، فعل مذکور کا سبب ہو، جیسے قمت اکراما لزید، اس میں اکراما مفعول لہو ہے کیونکہ اس کی وجہ سے قمت فعل واقع ہوا۔ مفعول لہو وہ اسم ہے کہ جو ایسی چیز پر دلالت کرے جو فعل مذکور کا سبب ہو، جیسے قمت اکراما لزید، میں کھڑا ہوا زید کے اکرام کے لیے، یہاں پر اکراما مفعول لہو ہے، اس کی وجہ سے قمت فعل واقع ہوا۔ حال کی تعریف، حال وہ اسم ہے جو حال وہ نکرہ ہوتا ہے کہ جو فاعل کی یا مفعول کی یا دونوں کی حیت پر دلالت کرے، فاعل کی حیت پر دلالت کرے، جاء زید راکبا، آیا زید سوار ہو کر، یہاں پر راکبا حال ہے جو زید فاعل کی حیت بیان کر رہا ہے۔ مفعول کی حیت بیان کرے، ضربت زیدا مشدودا، میں نے مارا زید کو بندھا ہوا، اس حال میں کہ وہ بندھا ہوا تھا، یہاں پر مشدوداً حال ہے جو زیداً مفعول بھی کی حیت کو بیان کر رہا ہے، اور دونوں کی حیت کو بیان کرے، لقیت زیداً راکبین، میں ملا زید کو اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے، یہاں پر راکبین حال ہے جو فاعل تو ضمیر اور زیداً مفعول بھی دونوں کی حیت کو بیان کر رہا ہے۔ آگے بتایا کہ فاعل اور مفعول ذوالحال کہلاتے ہیں، اور یہ ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، لیکن اگر ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کو مقدم کرنا واجب ہے، جیسے جاءنی راکبا رجل، یہاں پر رجل ذوالحال ہے اور نکرہ ہے، اسی وجہ سے راکبا حال کو مقدم کیا۔ فاعل اور مفعول ذوالحال کہلاتے ہیں، ذوالحال اکثر معرفہ ہوتا ہے، کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، اور اگر نکرہ ہو تو پھر حال کو مقدم کرنا واجب۔ جاءنی راکبا رجل، اس میں رجل ذوالحال نکرہ ہے، اسی وجہ سے راکبا حال کو مقدم کیا گیا۔ آگے بتایا حال جملہ بھی ہوتا ہے، کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کبھی فعلیہ ہوتا ہے، جیسے رأیت الامیر وہو راکب، میں نے دیکھا امیر کو اس حال میں کہ وہ سوار تھا، یہاں پر ہوا راکب جملہ حال ہے۔ و تمیز، تمیز کی تعریف کی، تمیز وہ اسم ہے کہ جو ابہام کو دور کرے، پھر یہ ابہام کو دور کرنا کبھی تو عدد سے ہوتا ہے، کبھی وزن سے، کبھی کیل سے، کبھی مساحت سے۔ تمیز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے، اور یہ ابہام کو دور کرنا کبھی عدد سے ہوتا ہے، کبھی وزن سے، کبھی کیل سے، کبھی مساحت یعنی پیمائش سے۔ عدد سے ہو، جیسے عندی 11 درہما، میرے پاس 11 درہم ہیں، جب کہا 11 میرے پاس 11 ہیں تو اس عدد میں ابہام تھا کہ وہ 11 کیا ہیں، درہمن نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ وہ 11 درہم ہیں۔ وزن سے ابہام کو دور کرے، عندی رطل زیتن، میرے پاس ایک رطل ہے زیتون، جب کہا عندی رطل میرے پاس ایک رطل ہے تو ابہام تھا کہ وہ رطل کیا ہے، وہ اس وزن میں ابہام تھا کہ وہ کس چیز کا وزن ہے ایک رطل، تو اس ابہام کو دور کر دیا زیتن سے کہ وہ ایک رطل زیتون ہے۔ کیل سے ابہام کو دور کرے، عندی قفیزان برن، میرے پاس 2 قفیز گندم ہے، جب کہا عندی قفیزان میرے پاس 2 قفیز ہیں تو اس کیل میں ابہام تھا کہ وہ 2 قفیز کیا ہیں، برن نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ وہ 2 قفیز گندم ہے۔ مساحت یعنی پیمائش سے ابہام کو دور کرے، ما فی السماء قدر راحت سحابا، نہیں ہے آسمان میں ہتھیلی کے بقدر بادل، جب کہا قدر راحت ہتھیلی کے بقدر آسمان میں نہیں ہے تو ابہام تھا، یہ کیا ہے آسمان میں کیا نہیں ہے ہتھیلی کے بقدر، تو صحابن نے اس ابہام کو دور کر دیا کہ وہ بادل ہے۔ مفعول بہ کی تعریف، مفعول بہ وہ اسم ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید عمرا، مارا زید نے عمر کو، یہاں پر عمر مفعول بہ ہے
جس پر فاعل زید کا فعل ضرب واقع ہوا۔ ایک فائدہ بتایا، یہ تمام منصوبات اس وقت ہوتے ہیں جب جملہ پورا ہو جائے، اور جملہ پورا ہوتا ہے فعل اور فاعل کے ساتھ، تو یہ تمام چیزیں جملہ کے پورا ہونے کے بعد والی چیزیں ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے منصوب فضلہ ہوتا ہے، منصوب ایک زائد چیز ہوتا ہے۔ ایک فائدہ بیان کیا، یہ تمام منصوبات مفعول ماہو، مفعول بھی وغیرہ یہ جملہ کے تام ہونے کے بعد ہوتے ہیں، اور جملہ تام ہوتا ہے فعل اور فاعل کے ساتھ۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ منصوب فضلہ ہوتا ہے، یعنی زائد ہوتا ہے۔